ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان کا مسئلہ کافی عرصے سے ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اتنی زیادہ ڈیجیٹل نالج نہیں ہے. آج جو ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈیجیٹل دہشت گردی پہ، کیا اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ کیا جو پلیٹ فارمز ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہ اپنے ڈیٹا کی ایکسیس دیں گے پاکستان کو؟ اور کیا ان کے آفیسز جو ہیں ابھی تک پاکستان میں نہیں تھے، تو کیا وہ فیوچر میں اپنے آفیسز بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل ہم اس بات پہ بالکل کین ہے کہ ان کے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے پاکستان میں آفیسز ہونے چاہیے اور ایکسس بھی ہونی چاہیے. جہاں تک بات ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے تو سوزین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے اس کو لوگ اب سوشل کی جگہ ان سوشل کہتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے کتنے ناخوشگوار واقعات. اسلام آباد کا ایک مشہور اور معروف واقعہ وہ جو بچی تھی ٹک ٹاک پر جی چترال سے جس کا تعلق جی تھا، بالکل، بڑا اچھا نام تھا اس کا، ثنا. جی ثنا یوسف. جی تو ثنا یوسف کا واقعہ دیکھ لیں، اس طرح کی دوسری چیزیں آپ دیکھ لیں. مطلب یہ تو مطلب اب قتل و غارت گری کی طرف نکل رہی ہے. دوسرا ہم سر نے پھر یہ بھی بچوں کو دیکھا ہمیں کہ ایجوکیشن یہ نہیں دینی چاہیے سوشل میڈیا یوزج بالکل پر؟ دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. لیکن میرے خیال میں جس طرح ہر کھلونے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ابو 3 ایئرس، ایج آف 3 سال سے بچوں کے لیے، 5 سال سے بڑے بچوں کے لیے یہ کھلونا ہے، 8 سال سے بچوں کے لیے یہ کھلونا ہے. لیکن جہاں پر ٹوٹل ایڈلٹ پلیٹ فارم ہے وہاں پر ایک 12 سال اور 13 سال کا بچہ یا بچی آ کر اگر وہ پرفارم کرنا شروع کرے، ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. بالکل. وہاں سے وہ کیا لرن کرتے ہیں، وہاں سے وہ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں، یو نیور نو. آپ کی ایجوکیشن تو بڑی پیچھے رہ جائے گی. وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بلکہ غلط مس گائیڈ کرنے کے لیے ایک دنیا جہان کا اتنا مواد ہے کہ جس کی آپ کی سوچ ہے وہ ختم تو ہی نہیں سر ہے. یہ تو سوشل میڈیا ایسی یوزج ہے. چیزوں سے ابھی جو دہشت گردی کی بات کی جائے، کہیں نہ کہیں ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، یوٹیوب چینلز جو ہیں، ان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا جو ہے یہ اس کا ذکر پی ٹی آئی کی طرف کیوں جاتا ہے اور صحیح. وہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں. بیکاز میرے خیال میں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں تو وہ کوئی پاکستان کے حق میں نہیں بولتے. وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور یہ لوگ بی اے لے کی بولنے لگ گئے تھے. بالکل درست میں نے تو فرمایا. ساری پی ٹی آئی کو دیکھا تھا، میں نے خود دیکھا تھا کہ ٹویٹر پر، فیس بک پر جس طریقے سے وہ گالیاں دے رہے تھے اور بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے تھے. ایون میں ویری کلیئر، جو انڈیا کا میڈیا کہہ رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا. پھر سیم واز دا کیس جب پاکستان کی لڑائی شروع ہو گئی، پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے اس وقت دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھی کڑی. وہ تو ان کو ویلکم کر رہے تھے. میرے پاس تو چند ٹویٹس پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو وہ واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں، جی ضرور بالکل چلائیے. بالکل، ایسے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں. علیمہ خانم کا ان کی سٹیٹمنٹ، عمر ایوب کی سٹیٹمنٹ، یہ لوگ تو مطلب میں تو حیران رہ گیا تھا. کچھ ان کی خواتین ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ سر ہم ابھی نے تو کانوں کو ریسنٹلی ہاتھ کل لگا گنڈا دیے. پور تو صاحب نے یہ ایک اور چیزیں سٹیٹمنٹ دے دی کہ ڈرونز کا استعمال نہیں ہوگا دہشت گردوں کے خلاف. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو کہ یہ اس وقت پہ جب انہوں نے ایک تحریک چلانی تھی، 5 اگست کی بات کی گئی تھی، پھر 90 دن کی بات گنڈا پور صاحب نے کی، اور اب انہوں نے اچانک سے یہ بات کر دی. حالانکہ جو جتنے بھی یہ جو دفاعی معاملات ہوتے ہیں یہ تو وفاق کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایسی سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ریزن تھی؟ اتنی بوکھلاہٹ کیوں تھی ان میں؟ دیکھیں یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا، ایک خیبر پختونخوا کی امن، ایک ملک کی جو نیشنل ساورینٹی ہے، جو پاکستان کا وقار ہے، اس کے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی سروکار نہیں ہے. ورنہ یہ اس ملک کے ٹوٹنے کی بات نہیں کرتے. یہی وہ الفاظ تھے جو بادشاہ خان نے کہے تھے تو ان کو غدار کہہ دیا گیا. ان کو لیکن کوئی نہیں کہتا. سر قطع کلامی معاف، لیکن یہ پی ٹی آئی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سینٹ کی ٹکٹوں میں جو بندر بانٹ تھی وہ کر دی، اور بڑے ان کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے. کل تک یہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک تو نہیں کرتے کہ خان صاحب کو کس طرح نکالنے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پھر سیٹس بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں. سینٹ کا الیکشن ایک دن کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہماری سب سے بڑی جو پرائیورٹی، 1 point ایجنڈا، the only single goal which we wanted to achieve and that was achieved، وہ یہ تھا کہ اس خیبر پختونخوا کے
جو ہسٹری ہے وہ سینٹ الیکشن کی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. کبھی صحیح. ایک دو باپ بیٹے آ جاتے تھے, کبھی کوئی ایک دو اسمگلر آ جاتے تھے, کبھی ایک دو ویوپاری آ جاتے تھے, اور وہ ساری وہ جو بکنے والا مال ہوتا تھا وہ خرید لیتے تھے. اور ابھی بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا میڈیا پہ, شاید آپ نے سنا ہو کہ جو بکنے والے لوگ تھے ایم پی ایس تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے, اور جو خریدار تھے ویوپاری تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے. صحیح. ہم نے تو صرف اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے, باقی تو اور کچھ نہیں ہے. باقی اگر تحریک انصاف کی بات آپ کریں گے تو میرے خیال میں they have got nothing to do with the national صحیح. sovereignty and سر anti-terrorism اب کیونکہ activities. ہم یہ APC سینٹ کی سیٹس کی no. بات کر رہے ہیں تو اسی پہ اگر میں سوال کروں کہ جو مرزا آفریدی صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں, اور یہ کہا ہے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ صاحب نے. آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ وہ کیا پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں یا وہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں؟ ٹکٹ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ہے, ووٹ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ملے ہیں. سابقہ اس کی کوئی ہمارے ساتھ کوئی رشتے Affiliation یا نہیں ہے. کوئی تعلقات ایفیلیشن اگر رہے ہو تو وہ ہوں گے. پریزنٹلی کوئی نہیں ہے. باقی اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ مرضی سے اپنا کوئی بیان اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. صحیح. مجھے سر وہ معلومات نہیں. آپ جب بھی آتے ہیں میں آپ سے ایک آدھ گلہ ضرور کرتی ہوں. آج کا میرا گلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اخبار بھی نہیں دیا جا رہا, وضو کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے, گرمی میں ان کو رکھا جا رہا ہے, پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں دی جا رہی, ملاقات ان سے ہونے نہیں دی جا رہی. ایسا انہیومن ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اخبار ان کو مل رہا ہے, ٹی وی ان کا چل رہا ہے. جہاں تک میری نالج ہے, فریش نالج آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ نہیں, میرے خیال میں کوئی 72 گھنٹے پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں. کولر ان کا چل رہا ہے, پانی ان کو ٹھنڈا مل رہا ہے, نہانے کے لیے سارا نظام موجود ہے. شیمپو, صابن, تیل, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش, یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. وضو کی بات اگر ہے نا تو میرے خیال میں یہ وہ مذہبی ٹچ دینا ان کی عادت ہے. تو بہتر ہے کہ اگر یہ ٹچ یہ دیتے ہیں نا اور ویسے لوگوں کے جذبات ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ میرا پھر سوال ضرور بنتا ہے کہ وضو کی بات وہ کرتے ہیں جس کو نماز کم از کم پڑھنی آتی ہو. سورہ اخلاص جس کو پڑھنا آتا نہیں ہے اس کی وہ اس کا سر یہ تو شکوہ اگر اللہ آ اور جائے کہ انسان کا مجھے معاملہ وضو ہے کی, نا. تو اب پھر میں وہی کہہ رہا ہوں جی نا, اگر اللہ اور انسان کا معاملہ ہے تو سوزین پھر یہ بھی اللہ اور انسان کا معاملہ ہے. ہمیں پتا ہے جب ہمیں وضو کا پانی نہیں ملتا تھا, مارشل لاء میں قید تھے, تو ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی. صحیح. لیکن ہم نے یہ کہانیاں نہیں سنائی ہے. صحیح. یہ محلے کی ماں کی طرح رونا دھونا نہیں. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, اس چیزوں کو ڈراماٹائز کرتے ہیں. صحیح. سر خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت یو ایس اے میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, کانگریس مین کے ساتھ وہ مل رہے ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ بھی ایک اے پی سی کرنے جا رہی ہے. کیا حکومت کے لیے کوئی مشکلیں بڑھ رہی ہیں فیوچر میں, یا حکومت ان کو بس نارملی ہی دیکھ رہی ہے؟ ادھر حکومت کی سائڈ پہ بالکل چل ماحول ہے. یہ اپوزیشن کے معاملے سے کوئی ہمارے پاس وری ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس وری ہونے کے لیے پاکستان کے مسائل ہیں. آج آپ نے دیکھا ایس این پی نے ہماری جو ریٹنگ ہے وہ CCC+ سے B- پہ ہم چلے گئے ہیں. فچ کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے 14 سال کی بلند ترین سطح پر $20 بلین سے وہ کراس کر چکے ہیں. ہماری جو پہلی الٹیمیٹ پرائیورٹی, پہلا گول تھا جب ہم نے یہ حکومت لی تھی اور ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پر لگائے تھے, وہ یہی تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات اپنی ٹیم کو بتاتی تھی کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, ڈیفالٹ سے بچانا ہے. صحیح. اور میرے خیال میں آج اتنے لمبے سٹرگل کے بعد اور شبانہ روز کوششوں کے بعد یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے. وہ بولتے کم ہے اور کر کے دکھاتے ہیں, اور کام کرنے والے بندے. لیکن سر ان کے یہ ساتھ کام شبانہ کرنا روز بڑا کوششوں مشکل کے ہے. بعد گیس بھی مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے, بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے, شوگر ایشو بھی آتا ہے, کسان بھی جو ہے سفر کرتا ہے. تو یہ شبانہ روز محنت کہاں جاتی ہے؟ سوزین جہان, جب ایک ملک کی نیا بھور میں ڈوب رہی ہو اور آپ کے پاس چپو بھی نہ ہو, اور بیچ مجدار سے جب آپ کی کشتی کو بچا کے لایا جاتا ہے نا, تو آپ اس ملاح سے یہ مت کہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو آتے ساتھ جو ہے تو گھی کے پراٹھے بھی کھلا دے گا, دیسی گھی کے آپ کو مکھن بھی پیش کرے گا, انڈے بھی پیش کرے گا, ملائی بھی دے گا, چھولے نان چھولے بھی دے دے گا. صحیح. کم از کم ایٹ لیسٹ میرے خیال میں سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ ہم موت کی وادی سے بچ کر آئے ہیں. ایک پاکستان جس کے ٹوٹنے کے خواب دیکھے جا رہے تھے,
ابھی تو الیکشن ہوئے تقریباً میرے خیال میں 1.25 سال بھی پورا نہیں ہوا. جو حکومت ہم نے سنبھالی تھی دیٹ واز مارچ 2024 اور آج 7واں مہینہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے نا، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے تو بندہ پہلے اپنے آگ کو بجھاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی رنگ روغن کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ڈیکوریشن کرتا ہے اور فرنیچر اور فکسچر کا بندوبست کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت تو ہم گندگی باہر کر رہے ہیں کہ یہ جو بچ گیا ہے اس کو بچا لیں، پھر اس کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے. میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ اگر اگلا بجٹ اور اس کے بعد یہ 2 بجٹ اور اسی طرح سموتھلی نکل گئے تو آپ کو ساری چیزوں میں ارزانی بھی نظر آئے گی، اور صرف نظر نہیں، آپ فیل بھی کریں گے اور ارزانی آپ کو نظر بھی آئے گی.